بنیادی طور پر جو کوئی نئی بات ہے نہیں، گنڈاپور صاحب اور اس کی گورنمنٹ میں روزانہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں اور کوئی ابھی اس کو سیریس بھی نہیں لیتا ہے. جس طرح بچے اکثر کھیلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار ابھی لوگ کہتے ہیں گنڈاپور والی بات ہے کہ کوئی پکی بات ہے، تو اس کی باتوں کی اتنی امپارٹنس اور اہمیت کو دینا بھی نہیں چاہیے. مگر بہرحال جو بھی ہے ہم اس کو ایک آئینی قانونی طور پہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے اور اس کی طرف سے اور اس کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح بیانات آنا اور صوبے میں جو حالات تھے اب سب کے سامنے، تو اس پر خاموش رہ ہی نہیں سکتے، وہ بات کرنی ہے. ہمیں تو سب سے بڑا دکھ یہ ہو گیا کہ وہی جتنے ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز، اساتذہ وہ اپنے حقوق اور رائٹس کے لیے نکلے اور پھر حکومت کی طرف سے یہ انسٹرکشن دینا، ہدایات جاری ہونا کہ جو بھی اسٹرائک میں آتا ہے، احتجاج کرتا ہے تو ان کو نوکری سے نکالا جائے، ان کو سسپینڈ کر دیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. انتہائی افسوس اور ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ اگر فیڈریشن پر حملہ کرتے اور ان لوگوں کو بھی استعمال کرتے جو سرکاری مراحت لیتے، تنخواہیں لیتے، گورنمنٹ کے امپلائیز ہے، ان کو بھی اعلیٰ کر کے کہ اسلام آباد پر حملہ کرے، تو اس ٹائم اس کو وہی ڈیوٹی یاد نہیں رہتی کہ ان لوگوں کی کوئی ڈیوٹی ہے کہ نہیں اور کس مقصد کے لیے ہے. مقصد یہ ہے کہ فیڈریشن پر حملے کے لیے آئے، تو اس کو تو پھر کیش انعام بھی دیے جاتے ہیں اور ان کی پروموشن کے آرڈر بھی جاری کیے جاتے ہیں کہ 1 اسکیل اپ کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ فیڈریشن پر وفاق پر حملے کے لیے ہمارے ساتھ گئے. اور یہ بھی ہمیں یاد ہے، یہ کوئی نئی بات عمران اور اس کے ٹولے کے نہیں، 13-14 بھی ڈی چوک بھی ہمیں یاد ہے کہ ہماری وہی دفاتر سارے سنسان پڑے ہوئے تھے KPK میں اور کوئی تھا بھی نہیں. یہ سب کو کہا کہ آؤ اور یا دھرنوں میں شریک ہو جائے، 3-4 مہینوں کے دھرنے میں یا لگ جائے اور یا حاضری لگائے. ساری جتنی گورنمنٹ امپلائیز ہے اس کی اکثر بیشتر کی حاضری ڈی چوک میں لگا رہتی تھی کہ آپ آئے اور اپنے ساتھ کتنے بندے لائے. اس کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بندے بھی لے آئے. اور یا اب بھی وہی ہے کہ کبھی اگر کہتا ہے کہ لاہور کو قبضہ کرنا ہے، کبھی کہتا ہے کہ اسلام آباد کو قبضہ کرنا ہے، کسی اور جگہ کو قبضہ کرنا ہے، تو وہی روش روا رکھا ہے کہ وہی سرکاری ریسورسز لوگوں کے علاوہ، ایک تو آپ وہی جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کو لاتے ہیں، وہ اگر دوسرے ریسورسز جو ابھی ساری دنیا نے دیکھ لیے، ریسکیو 1112 دوسرے چیزیں، سرکاری گاڑیاں، ہر چیز کو استعمال کرنا یا لانا، اور اس کو تو جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، رائٹ ہے. کتنے عجیب سے لوگ ہیں، یہ سب کا بھی سمجھنا تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو جائے گا اور ابھی سمجھ آ بھی رہی ہے کہ یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں اور کتنا اس کی قول فعل میں تضاد ہے، کنٹریڈکشن ہے کہ ایک سائڈ پر تو یہ بات ہے اور دوسری سائڈ پر اس کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اگر کوئی اپنے رائٹس کے لیے، حقوق کے لیے، حق کے لیے، جنون ڈیمانڈز کے لیے، اور وہی جو ہمارے ٹیچرز ہیں، معماران قوم ہے، اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرنا، ان کے خلاف اس طرح آپ نے یا پہلے بھی اس کی تاریخ دیکھی، کبھی ان پر لاٹھی چارجیں ہوئے، کبھی ان پر شیلنگ ہوئی، کبھی ان پر کیا ہو گیا، اور ابھی یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ اگر کوئی اپنا حق پوچھتا ہے اور پوچھنے کی اس طرح صلاحیت رکھتا ہے اور باہر نکلتے ہیں تو ہم اس کو معطل کریں گے، سسپینڈ کریں گے، اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تو میں کہتا ہوں انتہائی قابل افسوس اور قابل شرم بات ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے اور ہم ان ٹیچر کے ساتھ اظہاری یکجہتی کا اظہار کرتے اور ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اپنے رائٹس اور حقوق کے لیے بات کرتے، تو ہماری پارٹی بھی وہی اگر KPK میں ہے تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ہم سے یا مرکز سے بھی جو کچھ آپ کی مدد، آپ کے لیے آواز بلند کرنا ہو تو انشاءاللہ تعالی ہر جگہ آپ کے لیے آواز بھی بلند کرتے رہیں گے. آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، اور اس طرح آپ کی کوئی کارروائی جو آپ کے ساتھ اس طرح انتقامی کارروائی ہوتے، ہم اس کی صرف زبانی مذمت نہیں کریں گے، عملی بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں
اور اپنی طرف سے، اپنے پوری پارٹی کی طرف سے اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کہ اسی طرح چیز کو نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس حد تک جائے۔ دوسری بات، میں نے پریس کانفرنس سنا، ان کے انفارمیشن منسٹر ہے یا ایڈوائزر ہے، اور اس نے یہ بات کی، آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اور اس کیبنٹ کی میٹنگ میں کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ وہی جو کچھ لوگ آئی جی اسلام آباد اور دوسرے لوگ کے پی ہاؤس کے اندر آئے، ہم اس کا یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس پر دہشت گردی کے پرچے کاٹیں گے، اس پر فلاں کریں گے، تو مجھے اس پر بھی حیرت ہوئی کہ کس طرح بات کر دیتے ہیں۔ گنڈاپور صاحب کس طرح باتیں کرتا ہے، کس طرح نان سیریس باتیں کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ کیا آپ کوئی یا فیڈریشن پر حملہ کرتے، دہشت گردی کرتے، اس کے دوسرے پلانز آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح آپ یہاں آ گئے، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ میں آپ کو کیا کہوں گا کہ اتنے 1-2 گھنٹوں میں آپ نے 12 ضلع بھی کراس کر کے، اور 12 ضلعوں کو کراس کرتے ہوئے وہی پشاور میں نمودار ہو گئے۔ تو آپ کدھر چلے گئے اور کس طرح یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور ان لوگ جو معصوموں کو، جن کو آپ نے ورغلا کرا اور کسی کو کیا دیا، کسی کو کیا دیا، کسی کو کرایہ پر لے آیا، کسی کو اپنے جذبے سے کیا آپ نے کیا دیا، ان لوگوں کو، ان بیچاروں سب کو چھوڑ دیا بے یار و مددگار، اور آپ خود آرام سے وہی واپس پہنچ گئے۔ یہ ایک اور بات ہے، اور یہ انکوائری میں ان پی ٹی آئی کے جیالوں پر چھوڑتا ہوں، ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ہی انکوائری تفتیش کریں کہ آپ کے لیڈر نے لوگوں کو لایا کس طرح، اور وہ 12 ضلع کدھر ہے۔ ہمیں تو، ہمارا بھی کے پی سے تعلق ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ 12 ضلعوں کبھی کتنا پیدل گیا، کتنا یہ گیا، کتنا وہ گیا، اور آخر میں وہی پہنچ گیا۔ تو یہ 12 ضلعوں میں تروڑ مروڑ، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ یہاں اسلام آباد کے بعد اور پنڈی کے حدود کے بعد آگے سوابی اور کے پی کے ہے، تو وہی تو آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی۔ تو یہ 12 ضلع کدھر سے آ گئے اور کدھر، اگر یہاں کہتے کہ میں یہاں مارگلہ ہل سے گیا، تو اس مارگلہ ہل کے آگے کے پی کے ہری پور نام ہے، تو اگر آپ ہری پور میں گئے تو پھر 12 ضلع گننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خود تو آپ کا یہ اپنا ایک اندازہ اور جو کچھ آپ کرتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس کے لیے آئے، اور پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کو یہ رائٹ حق نہیں ہے، اگر ہم جو بھی کرنے آئے کسی کو یہ پوچھنے کے حق نہیں ہے کہ ہم سے پوچھ لیا، اگر ہم یہاں آئے تو یہ ایک سیف ہاؤس ہے، یا جو بھی کرے جس ٹائپ کے لوگ آ جائے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، کے پی کے کی پارلیمنٹیرین کا ہاؤس ہے، کے پی کے کا ہاؤس ہے، ہم سب کا ہاؤس ہے، نہ آپ کے باپ دادا کا جاگیر ہے، نہ میرا، نہ کسی اور کا، مگر اس کو دہشت گردی اور ٹیررزم ہاؤس نہ بنائے کہ اس میں جو بھی لوگ آتے ہیں، باہر جو بھی کرتے ہیں، اس کو نو گو ایریا ہوگا، کسی کو پھر پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے اور رائٹ نہیں ہے۔ یہ تو ویسے کہنے کی بات ہے، ہر ایک کہتا ہے، اور ٹائم کنزیوم کرا دیتے ہیں کہ ٹائم گزر جائے۔ اپنے لوگوں کو کس چیز پر مشغول لگ کے، کچھ دینے کا تو آپ کے ساتھ ہے نہیں۔